السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چیدہ چیدہ خبروں کی بات ہے، یا جن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوائنٹس جن کے اوپر کہ آج ہم اپنا پروگرام جی کی بنیاد جو ہم اس پہ رکھ رہے ہیں وہ ہے مشرق وسطیٰ میں ہونے والے مذاکرات۔ بیسیکلی مذاکرات جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے مذاکرات کس کی وجہ سے مذاکرات ہوئے، وہ ایک بڑی طویل اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو اگر ہم ہلانا شروع کریں یا کتابوں کو کھولیں تو ہمیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیوں پرانی ایک جنگ ہے جو کہ ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی، لیکن ریسنٹ اگر میں بات کرتا ہوں تو آج سے تقریباً کوئی 78 دن پہلے جو ایک جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے مسلسل جو کہ مسلسل 42 دن جو ہے وہ جنگ جاری رہی، اور اس کے بعد آج تک 42 دن کے بعد جو ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آیا، لیکن اس ٹھہراؤ کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کچھ فرینڈلی فائرز ہوتے رہے، کہیں وہ امریکہ کی جانب سے، کہیں ایران کی جانب سے، یا بعض جگہوں پہ تو ایسی بات بھی ہوئی کہ ایران نے ان حملوں کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ واقعی حملے ایران کی جانب سے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ایران کی جانب دیکھتے ہیں تو پاسداران کا جو رویہ ہے وہ ہمیں کسی طور پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ جو وہ جنگ کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ اگر ایران کی اگر میں سیاسی قیادت کی بات کرتا ہوں، ان کے صدر کی بات کرتا ہوں، تو ان کی جانب سے مسلسل کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی آ رہی تھی جو کہ اس بات کا اندیہ ہمیں دے رہی تھی کہ شاید کہ جنگ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی، یا معاملہ جو ہے وہ کسی مذاکرات کے بیس پہ جا کے حل ہوں گے۔ لیکن اس دوران میں جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں، اگر ان میں سے پیش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یو اے ای کی جانب سے کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ پیش کیے گئے، یا ایسے عوامل ان کی جانب سے اس پوری جنگ کے دوران میں، یا مذاکرات کے جب یہ جو مرحلہ چل رہا تھا اس دوران میں تقریباً 46 روزہ جو اب تک کی بات اگر میں بات کرتا ہوں تو تقریباً 46 روز ہو چکے ہیں، اس میں ایران کی جانب سے کچھ ایسی کام کیے گئے جس کی وجہ سے ایران جو تھا، یو اے کی جانب سے کچھ ایسے کام کیے گئے جن کی وجہ سے ایران جو تھا وہ دوبارہ کچھ ناراضگی کی طرف ہوا، اور اس کے بعد کیا معاملہ دوبارہ بگڑتے ہوئے میں نظر آئے۔ اور دوسری ایک اور امریکن جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بیانات بھی جو ہے وہ روز بروز وہ گھڑی میں بادشاہ گھڑی میں تولا والے جو ان کے بیانات ہیں ان کی وجہ سے بھی مذاکرات کا عمل جو تھا کافی سست روی سے جاری رہا۔ اور اگر ہم پچھلے پورے ہفتے کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کی جو پے در پے جو ایران کی یاترا تھی، وہ ایک کچھ شکوک و شابات بھی سامنے لے کے آ رہی تھی، لیکن یاران من جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ کسی طرح اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھا لیں گے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کو خیمے میں بند کرنے کی یا اس کو خیمے میں گھسانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب یہ خیمہ، یہ نیگیٹیولی بات نہیں کر رہا، پازیٹیولی بات کر رہا ہوں کہ اونٹ کو کسی کروٹ بٹھانا اور اس کو یا خیمے میں لے کے جانا، اگر تو اونٹ اپنی مرضی سے خود جائے گا تو یقینی طور پہ مالک جو ہوگا خیمے کا وہ تو باہر ہی آ جائے گا، لیکن اگر آپ مالک خود اپنی مرضی سے لے کے آئے گا تو یقینی طور پہ اتنی جگہ وہ ضرور رکھے گا جس میں خود بھی بیٹھ سکے، اور ایک جو مسئلہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طرح دفن کر سکے۔ لیکن آج کی اگر میں بات کرتا ہوں، گزرے 2 دن پہلے کی بات کرتا ہوں، آج کی بات اور اس سے پہلے گزرے 2 دن پہلے کی بات کرتا ہوں، تو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو ہے وہ بھی ان کا بھی تہران کا دورہ ہوا، اور اس کے فوراً اسی دوران میں یہ چہمہ گوئیاں جو تھیں وہ انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز جو تھیں یا میڈیا ہاؤسز تھے ان کی شاہ سرخیاں بننی شروع ہو گئیں کہ معاملہ جو ہے وہ حل طلب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور معاملہ کسی نہ کسی کروٹ، اونٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا۔ اور اس کے بعد آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بہت سارے ایسی خبریں جو کہ یورپین ایجنسیز کی جانب سے اور امریکن ایجنسی کی جانب سے جو خبریں آئی، نیوز ایجنسیز کی جس کے اندر انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو تعریف کی ہے، پاکستان کا جو کردار ہے اس کو سراہا ہے، اور یہاں تک یہ بات بھی کہہ دی کہ جو اس وقت مذاکرات ہو چکے ہیں اور جنگ بندی جو ہوئی ہے وہ ان 2 احباب کی وجہ سے ہوئی ہے، جس میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پیش تھے، اور یہ دونوں احباب جو ہیں وہ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ ملک پاکستان ہے، یقینی طور پہ جس وجہ سے پاکستان پوری دنیا کے اندر اس وقت مشہور ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج کے دن کی بات کرتے ہیں تو جیسا میں نے ابھی آپ سے پہلے بات کی، امریکن صدر نے بھی جو ہے وہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کا خطاب دیا یا ان کو اس نام سے پکارا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جو ٹی وی چینلز ہیں، سی بی ایس کی اگر میں بات کرتا ہوں جو کہ امریکن ایک نیوز ایجنسی ہے، یہ نیوز چینل ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ عاصم منیر صاحب کے تعریف و توسیع میں جو ہے ایک پوری ایک رپورٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے ایک آج اپنے نشر کی اپنے چینلز کے اوپر پرائم ٹائم کے اندر۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے جیسے ہی وہاں سے وہ واپس آئے وہ سیدھا چائنا چلے گئے،
اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور جو ان کے ہمراہ جو تھے یا ان کی اپنا ان کی اس وفد کے جو صدارت جو تھی وہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کر رہے، میاں شہباز شریف صاحب کر رہے، اور انہوں نے وہاں پہ چائنا کی جو 75 سالہ ان کی جو حکومت کہہ لیں یا ان کا جو ایک سٹرکچر ہے چینی اپنا، اس کو انہوں نے تمام چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے 75 ایئرز ان کی سیلیبریشن تھی، اس کے انہوں نے اس میں شرکت کی، اور نہ صرف انہوں نے وہاں پہ شرکت کی بلکہ اس کے ساتھ میں انہوں نے 15ویں 5 سالہ منصوبے کو بھی اڑان پاکستان کے ساتھ جوڑنے کا یا اس کو لنک کرنے کا اندیا دیا، یا انہوں نے اسے خواہش کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی ون چائنا پالیسی پہ بھی پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ جو ہے انہوں نے یہ بات کی۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے کہ جیسے ہی جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے تو یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے، اور پاکستان سے بیسیکلی بھاگے ہوئے یوٹیوبرز نے، بلکہ میں تو ان کو یوٹیوبرز کہتا ہوں، انہوں نے ویلاگز کرنے شروع کر دیے کہ چائنا میں پاکستان کو کسی قسم کی پذیرائی نہیں ملی، اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو چائنا صدر سے ملاقات تک نہیں کرنے دی گئی، نہ ہی ان کو کرنے دی جائے گی، اور انتہائی تیسرے درجے کے کسی عہدیدار نے جو ہے ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت اچھے ویوز بھی کمائے، اس پہ لائکس بھی آئے، شیئر بھی آئے، اور وہ اچھے خاصی ان کی وہاں پہ ان کو ٹی آر پی بھی ملی سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن شام کے بعد، دوپہر کے بعد، سپہر کے بعد جو تصاویر جو تھی وہ جب شیئر ہوئی ہیں جس میں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ چائنیز صدر کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھے، تو وہ ان کی تمام تر امیدوں کے اوپر پانی پڑ گئی، اور پانی پڑ گیا، اوس پڑنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن پانی پھر گیا، ہر چیز ان کی بہہ گئی، تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ اس صورتحال پہ ہم گفتگو کریں گے، اور عالمی منڈیوں میں جو ہے آج خام تیل کی قیمتوں میں ایک نمایاں جو ہے کمی ہم نے دیکھی ہے، 5% سے زائد کی کمی ہوتی نظر آئی، اور پاکستان میں جو ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف جو تھا آج 6 روپے جو تھا وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں نے پورا ایک آپ کو سٹرکچر بنا کے بتایا تھا کہ اس میں آلموسٹ 3 ٹریلین پاکستانی روپیز جو ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سال کے اندر کما سکتی ہے صرف لیوی کی مد میں، اور آج کی اگر میں رپورٹ کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آئی اور پاکستان کے مختلف صحافیوں نے اپنے ویلاگز کے اندر بھی بات کی، تو اس کے اندر وہ 2.7 ٹریلین روپیز آلریڈی پاکستان اکٹھا کر چکا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا جو انالیسس تھے، سینسز جو تھے، وہ بڑے حد تک بالکل قریب پہنچ چکے تھے، کیونکہ جون آنے والا ہے، اس جون میں جیسے ہی بجٹ آئے گا اس سے پہلے جو تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ ناظرین، ان تمام تر چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت قمر بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حسنین اخلاق صاحب۔ حسنین بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب نے۔ آپ لوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مشوانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جو ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے میں مشوانی صاحب آپ سے میں ایک جو کوشچن ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ اس کو حتمی مرحلے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، یہ ایک امریکن ٹی وی کا دعویٰ ہے۔ تو سر، یہ امریکن ٹی وی کا جو دعویٰ ہے یا ان کی جو خبر ہے، یہ پاکستان کا اگر کوئی چینل ہوتا تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار، حب علی میں یا بغض معاویہ میں انہوں نے بہت ساری ویسے باتیں کر دی، لیکن امریکن ٹی وی اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے یا ان کا نیوز ایجنسی اس طرح کی بات کرتی ہے، تو آپ سر اس خبر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ جی درانی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، اس وقت اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں جناب سید عاصم منیر صاحب، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جو اس پیس ڈیل کے لیے جتنی ایفرٹس وہ کر رہی ہیں، رائٹ فرام 28 فیبروری، پھر 7 اپریل کو اس میں سیز فائر ہوتا ہے، 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے نا، یعنی میرا خیال ہے 10-11 تھا یا 11-12 تھا، 11-12 جی 11-12 جی۔ تو اس میں جس قسم کی ڈائلاگ تھی، اور پہلی دفعہ کئی دہائیوں میں پاکستان اور جو پاکستان کے تعاون سے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کا موقع فراہم کیا گیا۔ تو دیکھیں، اس کو اگر ہم لوکل میڈیا یا پاکستان کے کسی
یوٹیوبر یا کسی کی ذاتی خواہش ہو کہ جی ان ایفرٹس کو ملائن کیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اس پہ ڈسٹ ماری جائے یا اس کو ڈیلیوژن کا شکار کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ناکام کوشش ہوگی. پوری دنیا اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے. ایران اس چیز کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کو بڑی اپریشیٹ کر رہا ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. چائنا بذات خود اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس پورے ریجن کے اندر پیس جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. ہم کو شوقیہ بھی مطلب جسے کہتے ہیں نا، یعنی ہمیں وہ پرائے شادی میں وہ کیا عبداللہ دیوانہ والے کا شوق نہیں ہے. ہم ایک جیو اسٹریٹجیکلی ایک بہت سگنیفیکنٹ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ملک ہے. اس ریجن کے اندر اگر ایک ڈسٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مزید بڑھتا ہے. آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کا جو اتنا بڑا بارڈر ہے وہ کسی بھی حوالے سے سیف نہیں ہے. پھر افغانستان کے ساتھ ہمارا 2600 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہے، وہ بھی سیف نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جس قسم کی دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ہمارا دشمن ہر طرف سے ہم پہ حملہ آور ہے. تو اگر ایران کے اندر بھی اور اس خطے میں مڈل ایسٹ میں ایک جنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی اندرونی داخلی جو صورتحال ہے اور اس کی جو سلامتی ہے اس کے لیے بھی خطرات بڑھتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں ذاتی اور جو ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ ہے یا جو گوادر پورٹ ہے یا ہم نے جو اپنے مستقبل کے لیے جو چیزیں ہم نے سوچی ہوئی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ اور خصوصی طور پہ دیکھیں میرے نالج میں یہ بات ہے کہ جو ملٹری کی جو لیڈرشپ اینڈ کمانڈ کورسز ہوتے ہیں اس میں نیگوسیشن کی اسپیشل ٹریننگ کروائی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر جس طرح عاصم منیر صاحب جس طرح ملٹیپل پوزیشنز پہ رہے ہیں وہ پاکستان کی جو ہے نا تمام فارمیشنز کو ہیڈ کر چکے ہیں، تو ان کی جو نیگوسیشن سکل ہیں اور ان کی جو میڈیٹنگ سکلز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے. پوری دنیا اس کی معترف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے امن کے لیے یہ کوششیں انتہائی ضروری ہیں اور انتہائی مفید ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کو یہ بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا. اچھا اپنا حسنین بھائی یہ جو ابھی بات کی انہوں نے کہ جو ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے ان کو باقاعدہ طور پہ جس نے انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ جو ہے وہ ادارہ اپنے بندوں کو ٹرین کرتا ہے اور ان کو ہر قسم کی جو کمبیٹ کی بھی پراپر ٹریننگ ہے. اور اس کے بعد اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے جنرل عاصم منیر صاحب کے ہم نے 2 چہرے آلریڈی دیکھ لیے ہوئے. پہلا چہرہ تو ہم نے دیکھا یہ اپریل اور مئی میں سندور آپریشن میں دوران میں جب ہم نے جو ہے اپنا بنیان المرصوص جو ہم نے آپریشن پاکستان نے جو تھا لانچ کیا تھا اس میں ہم نے ان کو دیکھ لیا. ان کی کرختگی بھی ہم نے دیکھ لی، ان کے چہرے کی کرختگی بھی دیکھ لی، ان کا غیر متزلزل جو ارادے تھے ہم نے وہ بھی سب دیکھ لیے. اور اس کے فوراً بعد ہم یہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی پولائٹ اور انتہائی ٹھنڈے مزاج کے دھیمے مزاج کا جو ہلکا کیونکہ جو سفارتکاری ہے وہ ڈو اور ڈائی والا کام تو ہے نہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں وہ بلکہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی تو ہے نا کہ ہو بزم یاراں تو ریشم کی طرح نرم. تو وہ تو اس میں تو یہ ان چیز کو آپ دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی فیلڈ مارشل نے اپنے آپ کو دونوں پوائنٹس کے اوپر ایک تو اپنے آپ کو فٹ کیا لیکن آپ ان کو آگے ایکسل ہوتا ہوا کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے دران صاحب آپ نے جو ہے وہ جو نشاندہی کی ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. مشوانی صاحب نے بھی جو ہے ابھی فرمایا کہ مطلب انہوں نے اپنے سکلز جو ہیں وہ شو کی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ایک طاقتور ملک امریکہ کے صدر نے بھی جو ہے وہ متعدد بار اگر ان کو ان کی تعریف کی ہے تو یقینی طور پر اسی لیے کی ہے کہ وہ انہیں جب دنیا کو نظر آیا ہے کہ he has some skills in his he has some potential. جی. اور لیکن میں یہاں ایک چیز کا جو ہے تھوڑا سا آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا. جی بالکل. ان کے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا محسن نقوی صاحب. جی بالکل. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بڑے خاصے قریب ہیں ایرانی رجیم فیلڈ مارشل عاصم. ٹھیک ہے جی ایران کے بھی تو سر بہت وہ بالکل وہ میں اس کی بات آپ کو کرتا ہوں. لیکن
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہاں پر جا کے ایران میں بڑا ایک اچھے طریقے سے ایرانی قیادت کو سمجھانے، ان تک بات پہنچانے کی کوشش کی. انہیں یہ بتایا گیا کہ کیا چیزیں جو ہے وہ آپ اس تمام اس سے معاہدے سے حاصل کر سکتے ہیں، صحیح، کیا آپ کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ محسن نقوی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہیں زرداری صاحب اپنا جو ہے وہ برخوردار کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دراصل وہ سکلز جو ہیں وہ تمام کے تمام زرداری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ مکتب فکر سوری کیا نام ہے، یہ مکتب کا ہی سب کچھ نہیں تھا سر. یہ آپ یہ سمجھیے کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ یہ بہت بڑا کام ہے. ابھی ہمیں اس وقت جو ہے وہ شاید محسوس نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے. ہم لوگ چونکہ اپنی اندرونی سیاست میں، اندرونی مسائل میں جو ہیں وہ اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کے لیے کتنا بڑا. بالکل ابھی مشوانی صاحب نے بات کی ہے اور بالکل درست بات کی ہے. ہم کسی کوئی کچھ لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان مشرق اور مغرب دونوں جانب سے جو ہے وہ دشمن قوتوں سے گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کیجئے اور یقین مانیے کہ بھارت اگر ایران کو جو ہے وہاں پہ حالات خراب دیکھنا چاہتا ہے تو جو بات اس کے ذہن میں ہے، اس کے پالیسی سازوں کے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وہ بارڈر بھی جو ہے وہ غیر محفوظ بنا دینا چاہتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر ایران میں کسی بھی قسم کی تو غیر یقینی صورتحال آتی ہے، وہاں پر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی انارکی کریٹ ہوتی ہے، تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا جو انہوں نے 30-40 سال میں وہاں پر اپنی سرمایہ کاری کی ہے ان ٹرمز آف انٹیلیجنس، ان ٹرمز آف دوز پیپل جو ہم نے دیکھا چاہ بہار میں بھی اور دوسرے اس میں بھی، ایون کہ یہ کلبوشن جو ہے وہ بھی وہیں سے ہی درآمد شدہ جو ہے وہ ایک چیز تھی. تو یہ تمام چیزیں اب آپ دیکھیے ابھی مطلب معاہدہ قریب آیا ہے. جی. اور کل آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں وہاں پر اتنا بڑا کلیش ہوا ہے. فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ متحرک ہمیں نظر آنا بالکل آگے. آپ امیجن کیجئے کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی صورت یہ بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ورلڈ میپ پہ اس میں جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے، عالمی منظر پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور جہاں پر بھی کیونکہ اس نے جو تمام عرصے میں دنیا کے ذہنوں میں یہ جو خیال کریٹ کیا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ بالکل مطلب بے وقوفوں کا رہنے کی جگہ ہے یا وہاں پر جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے انتہا پسند لوگ موجود ہیں، یہ پرسیپشن جو ہے وہ نہ صرف ہم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور وقت نے بھی جو ہے وہ اس کو ثابت بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. اصل وہ شعر جو تھا وہ جو میں پورا آپ سے بات نہیں کر سکا، وہ پھنس گیا تھا تھوڑا سا. وہ یہ تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامات کہ جس نے سکھائی ابراہیم کو آداب فرزندی. تو عید کا بھی موقع ہے تو اس میں بھی چیز آ گئی. تو محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی سر یہ چیز میں اصل میں دیکھیے میں یہاں پہ آپ اس کو وہ سمجھیے، میں آصف علی زرداری کو جو ہے وہ مفاہمت کا بادشاہ سمجھتا ہوں. ہاں جی، پاکستان میں جو ہے وہ لوگ سیاستدان جو نئے ہیں they should learn from him کہ سیاست کس طرح کی جاتی ہے. سیاست لڑائی کا نام نہیں ہے. آپ کا بات سمجھ آ گئی. جی بالکل بات سمجھ آئے گی. اس کا مطلب فیضان سر کسی اور کا تھا اور اس کے بعد جو مکتب جو ہے چلے آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب ایک مکتب ہے اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے وہ فیضان تھا. چلے ٹھیک ہو گیا جی. اپنا بٹ صاحب ابھی یہ اگر اسی چیز کو ہم لے کے چلتے ہیں تو لیکن ابھی بھی ایران کے کچھ خدشات ہیں، ایران کے خدشات ہیں. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ آج جو ہے نا قاری باف صاحب کا بھی باقاعدہ بڑا ایک دھڑلے دار ان کا بیان بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے ابھی بھی مذاکرات کو ختم کرنے کے موڈ میں ہے. وہ کوئی نہ کوئی رخنا ڈال رہا ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات نہ ہو سکے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک سائڈ پہ تو ہم نے قاری باف صاحب کو تو بڑا اسٹرکٹ دیکھا ہے، بڑا ریجڈ دیکھا ہے. وہ تو مذاکرات کے حق میں ہمیں کبھی نظر نہیں آیا ہے سچ. لیکن یہ جو بیان آیا ہے اس کے بعد کیا واقعی
جو خطے کے اندر موجود اسرائیل کے جو پراکسیز ہیں, کیا ان کی طرف اشارہ ہے یا ڈائریکٹ وہ اسرائیل کی طرف کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو رگڑیں گے؟ کیا مجھے تھوڑا سمجھائیں گے سر اس کو؟ حمزہ بہت شکریہ. اگر میں محاورتوں میں گفتگو کروں, جس طریقے سے آپ نے بہت سارے محاوروں کا حوالہ دیا, تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اونٹ اپنی کروٹ لے چکا ہے اور وہ اپنی کروٹ کے مطابق بیٹھنے والا. سر وہ میں تو محاوروں میں اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ جو ہے نا میں کہوں کہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے. ہاں بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے, تو وہ بھی یقیناً بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یوں کہیں کہ دنیا جو آج سے 80 سال پہلے یا اس سے بھی تھوڑا پہلے جب جنگوں میں الجھی, ایٹمی حملے ہوئے, سارا کچھ ہوا, اس کے بعد جو ایک پورا ہم نے پوری دنیا میں تہس نہس ہوتا سسٹم دیکھا ہے. کئی مقامات کے اوپر جنگیں لڑی گئی, ایران عراق جنگ ہوئی, اس کے بعد عراق کی کویت پہ لڑائی, ساری پوری, اس کے بعد افغانستان شام دیکھا سر, شام میں, اور یہ ساری تحریکیں بھی چلی, سوڈان کے اندر مسئلہ چل رہا ہے, یمن لبنان کے اوپر اسرائیل کا پچھلے دنوں جو پورا ایک سال پہلے پورے حملے ہوئے. تو وہ میرا خیال ہے کہ جدید دنیا جو ہے, جو جس کو اس وقت ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کافی حد تک چیزوں کو پہچان لیا ہے کہ کیا اس دنیا کی سروائیول جو ہے وہ جنگوں میں ہے, ایٹمی حملوں میں ہے, ایٹم بم کی اس کو توسیع کرنے میں, نئے تمام ملک جو ہیں وہ ایٹم بم کی طرف جائیں, اس کے اصول کی طرف جائیں میں, یا اس کی طرف ہے کہ پیس پروسیس کی جائیں, دنیا کو ان اسلحوں سے, ان خطرناک اسلحوں سے بچایا جائے. تو انہوں نے ایک نتیجہ جو ہے وہ نکالا ہے. اور ابھی آپ نے بات کی تو جو ابراہیم اکارڈ ہے, ہاں اس میں سر ہم کیونکہ وہ آج ٹرمپ نے پھر بالکل سر وہ تو آج تھیلے سے باہر آنے کی بات میں نے کی, وہ تھوڑے سے سخت لفظ بھی استعمال کیے نا سر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو پھر جنگ بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. وہ مطلب وہ تھوڑا سا دھمکاتے ضرور ہے, لیکن اگر جنگ کرنی ہوتی تو جنگ تو ان کے پاس پہلے بھی آپشن تھا. انہوں نے جب اس آپشن کو استعمال کیا اور ایران کے اوپر حملے بھی کیے, ایرانی قیادت شہید بھی, لیکن انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ نہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اس سے مسئلہ بگڑے گا. سو ایک تو پاکستانی قیادت جو ہے, جو اس میں پورے طریقے سے انگیج ہوئی ہے, یہ از خود انگیج نہیں ہوئی, یہ کیا گیا, یہ پوری انگیجمنٹ موجود ہے. اس میں امریکن قیادت کا اعتماد مکمل طور پہ حاصل ہے. پاکستانی قیادت نے ایرانی قیادت کے ساتھ اپنی کہہ لیں کہ ایک پرانی جو ریلیشننگ ہے, اور جو پاکستان اور ایران کے اپنے ایک برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں, اس کا اظہار کرتے ہوئے, ایران کو بہت ساری چیزوں سے سیف سائڈ کرتے ہوئے جو چیزیں کی ہیں, اس کے اوپر ایرانی قیادت بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کیا. امریکی قیادت نے بھی سمجھا کہ یہ اس وقت پاکستان ہی وہ بہترین ملک ہے جس کے ذریعے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اس کا بغل بچہ ہے اسرائیل, جس کو پورے اختیارات تھے کہ جب مرضی وہ غزہ میں بمباری کر رہا تھا, جب مرضی وہ لبنان کے اوپر حملہ کرتا تھا, ساری چیزیں کرتی تھی. آپ کی حالت سامنے دیکھی ہے, آپ نے ایون جب یہ مذاکرات ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے بھی اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اوپر حملے ہوئے اور اس مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن جیسے ہی فیلڈ مارشل اس میں انوالو ہوئے, وہ ایران گئے, تو آپ نے دیکھا کہ مطلب حالانکہ وہ بالکل ہائی سیکورٹی قسم کا دورہ تھا, لیکن اس میں کسی ملک کی طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بغل بچہ ہے اس نے بھی شٹ اپ کال دی کہ بھائی کوئی اس قسم کا حملہ نہیں ہونا, یا ایسی کوئی چیز نہیں ہونی, کیونکہ فیلڈ مارشل پاکستان اس دورے میں ہے, تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ جب انہوں نے اٹیک کرنے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بڑے خطرناک اٹیک کیے ان لوگوں کو کیا. تو یہ اب جو چیزیں ہوئی ہیں, اس کے بعد ابھی پھر یہ دوسرا دورہ ہے, یہ سارے دورے جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام بڑے, اب دیکھیں اب اس وقت پاکستان کی قیادت چائنا میں بیٹھی ہے, تو آپ ان یوٹیوبرز کا ذکر کر رہے تھے جو بہت ہوا کار کر رہے ہیں, مطلب کچھ ایسے بھی ہیں شرارتی ہلکے, نٹوریس ہلکے بھی ہیں, یوٹیوبرز کی شکل میں ہو, کچھ اور شکل میں ہو, انڈین کی طرف سے جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں وہ ایک شرارتی کارروائی ہو سکتی ہے, اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہے, لیکن اس میں جو دنیا کے بڑے ہیں اس میں میں چائنا کو شامل رکھوں گا. چائنا اس میں شامل ہے, رشیا اس میں شامل ہے, پاکستان اس میں شامل ہے, ایران, انڈیا, عرب کنٹریز سارے اس میں شامل ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ایرانی قیادت قطر جو ہے پہنچ گئی. تو یہ ساری جو قیادتیں بیٹھی ہیں یہ کس لیے بیٹھی ہیں؟ یہ مذاکرات کے اور امن پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے بیٹھی ہیں. چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ سارے ملک ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور اچھی خبریں آپ کو سننے کو ملے گی. اب دنیا نے چلنا ہے, اللہ پیس کے ساتھ چلنا ہے, پیس ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مشوانی صاحب اسی چیز کو اگر میں دیکھتا ہوں, جس بھی یہ بات ہوئی ہے کہ اس وقت ہم مذاکرات کے اوپر آ چکے ہیں اور سیٹلمنٹ کچھ نہ کچھ ہوتی ہوئے میں نظر آ رہی ہے, اور ہم وی ہوپ فار دا بیسٹ, وی ہوپ فار دا گڈ کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اچھی خبریں ملیں, ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ملیں. لیکن اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ان کے ترجمان ہے اسماعیل بقائی صاحب کی, اگر ان کی بات کرتا ہوں, ان کا جو ایک بیان آیا ہے اس میں کہا ہے کہ
فوری طور پہ طے پا جائے گا معاہدہ جو ہے. اب سر انہوں نے بڑی گول مول سی بات کی کہ معاہدہ طے پا جائے گا, جلد ہی طے پا جائے گا, لیکن انہوں نے ایک واضح کیا ہے کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد ہے ایک تو جنگ کا خاتمہ ہے, لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام کی تفصیل پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. سر یہی ایک لکونہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اگر آپ اس پورے نیگوشیشن یا اس پیس ڈیل کو اگر آپ اس کی تھارو انالیسس کریں جی تو اس میں ایران کے لیے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایران کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ ان کا نیوکلیر ڈیل ہے, بالکل ایسے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اتنی آسانی سے اس کو گیو اپ نہیں کریں گے. اگر وہ اس کو گیو اپ کریں گے بھی تو وہ اس کو کچھ گارنٹیز کے ساتھ کریں گے اور کچھ اس کو بینیفٹ بھی لیں گے اس کا. وہ ایسے نہیں کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے 60. ٹھیک, مشیر مسوانی صاحب نے جو بات کی کہ بیسیکلی اس پورے مذاکرات میں جو 3 چیزیں جو تھیں وہ ایران کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ. جو پہلی جو جس پہ وہ ڈسکشن کر رہے تھے وہ تھا نیوکلیئر ڈیل کے اوپر. جی مشوانی صاحب, سر کائنڈلی وہیں سے ذرا اپنا سلسلہ شروع کیجیے گا سر جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو ریجنل سیکورٹی سچویشن بلڈ ہوا ہے اس کے اندر ایران اتنی آسانی سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا, وہ اس کے لیے کچھ سرٹن گارنٹیز مانگے گا اور ان گارنٹیز کے لیے ضروری ہے کہ کوئی گریٹ پاور, میری مراد ہے چائنا یا رشیا جیسا ملک جو ہے وہ بیچ میں انوالو ہو, وہ آ کے کچھ ایران کو تسلی دے کہ بھائی آپ کے ساتھ فیوچر میں کوئی ایسا سین نہیں ہونے والا جو آپ کی سیکورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکے. ٹھیک ہے, تو ایک, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے ساتھ دیکھیں ان کے اکاؤنٹس جو ہے نا فریز ہیں اور ان کے اوپر سینکشنز ہیں, تو وہ چیزیں بھی لیفٹ کروائیں گے کیونکہ یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے, اس کو وہ اتنی آسانی سے ایسا امریکہ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جتنی مرضی دھمکیاں لگا لیں, یہ کارڈ ایران بڑا سمارٹلی پلے کرے گا. یہ وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اچھا مشوانی صاحب اگر برا نہ منائے تو اس میں سے ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اسی کو گرا لگا لیجئے گا کہ آج ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں کالیباف صاحب اور ان کے ساتھ مرکزی بینک کے جو گورنر ہے, ایران کے مرکزی سینٹرل بینک کے جو گورنر ہیں, وہ سر آج اسی معاملے کے اوپر جو ان کے منجمد شدہ جو اثاثے ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے آج وہ قطر میں پہنچ چکے ہیں. سر یہ بالکل ٹھیک, آگے جی سر. بالکل جی, میں اسی حوالے سے یہ بات کر رہا تھا. جی سر. اچھا جی, دوسرا ان کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میرا نہیں خیال کہ ایران بالکل آسانی کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کا وہ سٹیٹس کو واپس جو ہے نا ریٹرن کرنے کے لیے ریڈی ہوگا جو 28 فروری سے پہلے تھا. ٹھیک ہو یہ اب ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, یہ ان کی وہ جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو چھیڑ خانی تھی اس کا ایک پے آف ہوگا. اب اس کا پرائز پے کرنی پڑے گی دنیا کو. بیسیکلی آپ ٹھیک ہو گیا سر, آپ کو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان نے انڈیا کی جگلرز وین جو تھی اس کو اپنے قابو میں کر لیا تھا, تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے خطے کی جگلر وین ہے جو کہ اس وقت ایران کے قبضے میں آ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. جی میں آخری پوائنٹ جلدی سے کرتا ہوں. آخری پوائنٹ جی سر, آخری پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایران اس پورے ریجن کے اندر اپنے جو الائز ہیں اسپیشلی حزب اللہ یا لبنان وغیرہ جن کے اوپر اس نے اس پورے ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس ہمیشہ سے برقرار رکھا ہے, وہ ان کو بھی اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کریں گے, ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس جب بھی نیگوشیشن ٹیبل پہ آئے گا اس کو ان تینوں چیزوں کے بارے میں اپنا ہوم ورک کر کے آنا ہوگا ایران کو کسی بھی ڈیل کے اوپر لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اپنا حسنین بھائی, ابھی لاسٹ ٹائم بھی ایک دفعہ ایک پروگرام ہمارا ہوا بالکل سٹارٹ کے اندر جس میں ہمیں میں تو تھوڑا سا ہارڈ لائنر تھا اس معاملے میں اور ابھی بھی ہوں, خاص طور پر پراکسیز کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کی پراکسیز جو ہے وہ خطے کے اندر موجود ہے تو ایران کی پراکسیز بھی خطے کے اندر موجود ہیں. اسرائیل نے اگر دنیا اس خطے سے نکل کے دوسرے ممالک کے اندر جا کے اس نے پینیٹریٹ کیا اپنی پراکسیز کے تھرو کیا, جیسے اگر میں پاکستان کی دیکھیں سب سے زیادہ افیکٹڈ تو پاکستان ہے نا, وہ چاہے طالبان کی شکل میں ہو, چاہے وہ BLA کی شکل میں ہو, یا چاہے کسی اور شکل کے اندر ہو, تو وہ بھی اسرائیل اور UAE کی مدد سے چلتا رہا. ساتھ میں انڈیا نے جو تھا اپنا بھرپور جو تھا نا وہ اپنا اس جلتی ہوئی آگ کے اندر اس نے اپنا گھی بھی پورا ڈالا. تو ایران کی جانب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کی جانب سے حزب اللہ ہے, حماس ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہی جو یہ چیزیں ایسی اس طرح چلتی رہیں گی کہ یا یہ جو پراکسیز ہیں ان کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کوئی لگام ڈالی جائے گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں مشوانی صاحب سے تھوڑے سے اختلاف کروں گا.
ان پراکسیز کا جو ہے وہ ایران اسرائیل یا امریکہ کو کیا نقصان ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب کیا جو ہے وہ جو حزب اللہ ہے وہ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ اسرائیل پہ چڑھ دوڑا ہوگا؟ وہ تو وہاں پر جو شام ہے اس میں ان کی کاروائیاں تھیں, اس کے علاوہ اور جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ان کا جناب جو ہے. تو یہ تو مطلب ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ان تمام چیزوں سے سبق سیکھا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں, جو چیز ہمارے لیے بری ہے یہ, یا ہم کہہ سکتے ہیں یونیورسلی جو ہے وہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے ہاں جی, کہ وہ جب بری ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایران کے لیے وہ جو ہے بہتر ہو جائے گی؟ اچھا بیسیکلی آپ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی بات ختم ہے, جو بری ہے وہ بری ہے. ہرمز پہ اگر فار ایگزامپل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایران کو روک لگائے گا تو کیا اس سے اسرائیل کا تیل گزرتا ہے آپ کے خیال میں, یا وہاں سے امریکہ کے تیل کے جو ہے وہ خطے کا تیل؟ گزارش یہ ہے کہ وہاں خطے میں کون سے ممالک شامل ہیں؟ اسلامک ممالک سارے. تو آپ کن کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ آپ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج جو ممالک ایران کے ساتھ جو ہے وہ سیدھے, ہم جسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ سدھے نہیں ہوئے, وہ بھی کل آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ ٹورڈز ہم, وہ بالکل ان کا رویہ علیحدہ سے ہوگا. اور امریکہ یہی چاہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. امریکہ یہی چاہ رہا ہے کہ وہ ممالک جو عرب خطے میں موجود ہیں جنہوں نے اب تک جو ہے وہ پاکستان کی درخواست پہ کہہ لیجئے, اپنی عقلی شعور, اپنے شعور کی بنیاد پہ کہہ لیجئے کہ ایران کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی ہے, وہ بالآخر جو ہے وہ مجبور ہوں گے کہ وہ ایران کے خلاف کسی نہ کسی. اور پھر یہ ذہن میں رکھیے امریکہ تو کہیں جا سکتا ہے, امریکہ تو جو ہے یہ ایران اپنے ہمسایوں کو نہیں بدل سکتا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ, ہم یہ سوچیں کہ ایران جو ہے وہ کوئی, اب بھی ایران کی اگر کوئی بھی مطلب آپ کہہ لیجئے کہ پلس پوائنٹ موجود ہے تو وہ اس کی اخلاقی مطلب جو اس کے اصول ہیں ان کی بنیاد پر اس کے پاس موجود ہے. اگر جو ہے وہ مطلب جیسے ہی امریکہ اس تمام معاملے سے نکلے گا, میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ اخلاقی طور پہ جو ہے وہ ایران کی تمام چیزیں, جو تمام اس کے جو اس کے تبصرے ہیں, جو اس کی وہ خواہشات ہیں, وہ بالکل زیرو ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ معاملہ لوگ اور طریقے سے اس کو لیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہوگا. بیسیکلی بات یہ کہ اب جیسے ہی وہ پنچایت ختم ہوگی تو پھر جو دو گھر آپس میں لڑے ہیں وہی آپس میں طے کریں گے. آپ کا بہت بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے بٹی صاحب, کہ یہ تو بعد میں پتہ لگے گا نا جب امریکہ چلا جائے گا یہاں سے, تو ایران جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کی, یا وہ ہمسائے جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ان کا آپس میں کس طرح کا, وہ پنجابی کا جس آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے دفعہ وہار دیکھا کہ دونوں آپسی وہار کے جانا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. لیکن سر ابھی ٹرمپ کا جو ایک دعویٰ آیا ہے, اس نے کہا کہ جی جناب میں نے تو بڑی اچھی ڈیل کی ہے, میں کوئی ہلکا پھلکا سودا نہیں مارتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پورا یہ مذاکرات والا جو اس وقت کام ہو رہا ہے, اس میں ٹرمپ کی ڈیل کیا تھی, یا اس نے ایسا کون سا سودا مارا ہے؟ دیکھیں وہی میں شروع میں بات کی, آپ نے کہا نیکسٹ پہ بات کریں گے, اس پوائنٹ پہ ہم آ گئے ہیں. تو یہ ایکچولی جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ جو ہے نا, یہ ان کی ڈیل یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرمپ کا جو ایک مین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو جو ہے وہ پوری ایک مطلب جو ہے وہ ان ملکوں کے اندر ایک ایزی انوائرمنٹ دیا جائے, کیونکہ پچھلے 70-80 سال سے جو اسرائیل نے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کیا تھا وہ سارے اکٹھے تو ہو گئے, لیکن اس کے بعد اسرائیل نے جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ لانچ کیا, اور اس کے لیے پھر اس نے غزہ کے اوپر قبضہ کر کے اور اس کے اوپر جو بمباری شروع کی, اور اس کے بعد پھر وہ باقی عرب کنٹریز وہ ایک پورا میسج جو ہے تمام مسلم کنٹریز کو, عرب کنٹریز کو, ان سب کو, ایران کو, سب کو گیا. اور انہوں نے اس کے اوپر ایک اپنا ریزسٹنس لیول جو ہے وہ شو کیا, اس کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوئی. تو اب وہ ساری لڑائی جو تھی وہ جاری تھی. اب اس لڑائی کا ایٹ اینڈ نتیجہ جو ہے نیچرلی دنیا کی سپر پاور اوپر بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, جو جتنی بھی بڑی طاقت, جب انہوں نے لگا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ آگے بڑھے گی, اس سے اور ڈیمیجز آئیں گے اور پرابلم آئے گی, تو اس کو یہاں پہ روکنے کی کوشش کر لی جائے, نہ کہ آگے بڑھائے. تو اس کو ایک جو وہ ابراہیم اکارڈ لے کے آئے ہیں, اس میں وہ چاہ رہے ہیں, ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پروفٹ کا سودا کر رہا ہوں, کر لیا میں نے, کیونکہ سعودی عرب بھی اس میں انگیج ہوگا, اور پاکستان بھی انگیج ہوگا, اور ایران بھی انگیج ہوگا, تمام ممالک انگیج ہو گئے.
لیکن یہ ممالک بالکل ایزیلی انگیج نہیں ہوں گے. ان ممالک کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک غزہ سے پہلے جو ہے اس کو لمیٹڈ کیا جائے, اس کے اپنے جو حدود ہے اس تک, اس سے آگے وہ آنے کی کوشش نہ کرے. اگر تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدود تک لمیٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو پھیلاتا نہیں, گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کی طرف نہیں جاتا, تو پھر اس طرح کا ایکارڈ ہو سکتا ہے. دونوں مطلب ساری رکاوٹوں کے باوجود, سارا جو آپ کہہ لیں اختلافات کے باوجود دنیا کو امن کی طرف لے جانے کے لیے یہ ممالک ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاہدہ اگر اس معاہدے کے نتیجے اس کے باوجود اگر اسرائیل کی طرف سے تسلسل کے ساتھ حملے جاری رہتے ہیں تو پھر یہ معاہدہ نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جس کو وہ بڑا اپنا کہہ رہے تھے کہ میں بہت بڑا ایک بھرپور قسم کا ون ون والی پوزیشن لانے کی پوزیشن میں ہوں, تو وہ تبھی ہوگا جب اس کا اپنا بغل بچاؤ جو ہے وہ کسی طریقے سے قابل کنٹرول ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے جو ہے, میں نے آپ کو جیسے کہا کہ پاکستان نے کمال جو لیول کی ڈپلومیسی کی ہے, جو ساری چیزیں اس میں سفارتکاری کے بہترین آپ کے عقل ہمارے دماغ یوز ہوئے ہیں, انہوں نے اس میں جہاں امریکہ کو ساتھ انگیجمنٹ کی ہے وہاں پہ چائنا کو لمحہ بلمحہ انگیج رکھا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 75 سالہ سالگرہ کے موقع پہ وزیر اعظم گئے, نہیں, ہرگز 75 سالہ سالگرہ کے موقع پہ دکھانے کے لیے نا, یہ تو سر وہی بات ہے. جب صدر پاکستان گئے تھے آصف علی زرداری صاحب, اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید صدر پاکستان جو ہے وہ کوئی سندھ کے پروجیکٹس کے لیے تھے. بالکل وہ بھی ایسا نہیں تھا, وہ بھی بنیادی طور پہ ان ساری ڈیولپمنٹس کو چائنا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ان کا اعتماد لینے کے لیے, کیونکہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے, جو تعلق ہے, وہ سی پیک کی صورت میں ہو, گوادر کی صورت میں ہو, سفارتی دفاعی نقطہ نظر کے حوالے سے وہ بڑا اہم ہے. تو پاکستان اس صورتحال میں چائنا رشیا کو انگیج رکھ کے, مطلب ایک طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی انگیج ہے, امریکہ کو دنیا کی بڑی سپر پاور کے طور پہ, بڑی پاور کے طور پہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہرحال چیزیں اپنے حتمی مرحلے کی طرف ضرور جا رہی ہیں, لیکن شرائط یہ نہیں ہوگا کہ ساری امریکہ کی یا اسرائیل اس طرح کی شرائط. اچھا, اب بیسیکلی آپ وہ پروین شاکر والی بات کر رہے تھے, ایک شرط پہ کھیلوں گے پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تمہیں ہاؤں, پاؤں ہاروں تو پیا تم ہاری. دونوں طرف وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں اور ہم بھی سوچ رہے ہیں, لیکن جو ہوگا دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بغل پیس. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابراہیم اکارڈ کی جانب میں سر اسی نہیں, میں صرف ایک جملہ اس میں اضافہ کروں, یہ کس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ اب تک جہاں تک پہنچا ہے, ابراہیم اکارڈ کی. جی, وہاں آپ جو ٹرمپ کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک اس پر سائن کریں, ورنہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, اسی کے اوپر میں آتا ہوں. مشوانی صاحب, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تمہیں پاؤں, ہاروں تو پیا تمہاری. اور ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جی ابراہیم جو ڈیڈ ہے یا معاہدہ ہے اس میں پاکستان, ایران اور سعودی عربیہ تینوں ممالک شامل ہوں. اگرچہ کہ پاکستان نے تو کیٹیگوریکلی اس کا انکار کر دیا, ایران نے بھی کیٹیگوریکلی اس کا انکار کر دیا, اور تو سعودی عرب نے بھی انکار کر دیا. لیکن جب پاکستان پہ پریشر بڑھا تو پاکستان نے یہ کہا کہ جیسے سعودی عرب کی منشا ہوگی ہم اس کے مطابق چلیں گے, کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ڈیفنس ڈیل یا ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے, تو جہاں وہ جائیں گے یقینی طور پہ ہم بھی جائیں گے. لیکن آج کے دن تک جو ہے ابراہیم اکارڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن جو آج بات ہوئی ہے, جو ایک سوشل ٹروتھ کے اوپر جو ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے, اور اس نے کہا کہ اگر کوئی ملک ابراہیم اکارڈ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اسے ایران معاہدے کا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سختی سے یہ بات کہی ہے. لیکن یاران من تو یہ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ جو ہے وہ میدان کے اندر جو جنگ ہار چکا ہے یا جو پوائنٹس وہ وہاں پہ حاصل نہیں کر سکا, تو وہ اب جو ہے مذاکرات کی میز کے اوپر حاصل کرنے کے لیے یہ تگ و دو میں لگا ہوا ہے. جی آپ کا پوائنٹ سر. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات کو جو ہے نا آپ پہلے بھی کئی پروگرامز میں بات کر چکے ہیں. جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسے وہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ جو کرکٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ وہ ٹلے مارنے والا, وہ جو ہے نا کہ بال آ گیا تو چھکا ہو جائے گا, نہیں تو چلے جی, ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. کوئی کنٹری اس طرح آپ کی بلینگ کے اوپر کسی ایگریمنٹ کے اندر
आने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान इस पूरे खित्ते का एक बहुत ही अहम किस्म का जियो स्ट्रेटेजिक पार्ट वो है, एक सिग्निफिकेंट कंट्री है। ठीक है। और आप देखें कि पिछले 1.5-2 सालों में भले वो बुनियानुल मरसूस ही क्यों न हो, क्या हमें अमेरिका की जरूरत पड़ी या अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी? तो मैं ये समझता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की डिक्टेशन के ऊपर जो है ना वो चलता रहेगा। और दूसरी तरफ आपने जो मुझसे पहले वाले सेगमेंट में जो बात की कि पाकिस्तान और चाइना की आपस में जिस किस्म की फ्रेंडशिप है, जिस किस्म के हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उसमें मैं ये समझता हूं कि फिर दूसरी तरफ जिस तरह बहुत तेजी से हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं रशिया के साथ और दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, सही। तो इस पूरे रीजन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना एक अलाइनमेंट हो रही है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रही है। मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब की किसी किस्म की कोई डिक्टेशन हो या उनकी कोई बुलिंग हो, उसको हम बहुत आसानी से कबूल करने वाले होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब दो कंट्रीज के दरमियान किसी भी नेगोशिएशन के ऊपर जब बात नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जब बात होती है तो वो बहुत सीरियस नेगोशिएशन होती है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस चीज पे भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा कि अगर सऊदी अरब जो है बराहम कार्ड का हिस्सा बनता है तो हम भी बनेंगे। हम हर सूरत में अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट वो किसमें है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपको पॉइंट आ गया। नाजरीन, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है तो जाते जाते मैं इस तमाम का जो इस जंग का जो एक छोटा सा आप वो तजिया कह लें या इस जो है तकरीबन 78 रोजा जो मसले मसाइल है उस पर जो बात करूं तो मैंने कुछ थोड़े से मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी लिखी, तो मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि फटा जो था अब वो तो ईरान का और इजराइल का था, लेकिन हमला अमेरिका ने किया और जवाबन यूएई जो थी उसकी मंजी ठुक गई। सऊदी अरब और तुर्की एक वखरे चौधरी बने हमें नजर आए। इजराइल वजीर आजम नेतन्याहू को साइडलाइन कर दिया गया। इंडिया और मोदी एवं जलील हो गए। रूस और चीन ने टकाकर पैसे कमाए। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आग लग गई, यानी कि इंतहा से ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन मौशी तौर पे एक गाना है उसका मैं शेर सुनाता हूँ कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। और उसके बाद अगर हम आते हैं कि दुनिया के 27 ममालिक की अगर बात करता हूँ तो वो 27 ममालिक जो है वो तकरीबन बैंकक्रप्ट होने के बिल्कुल करीब आ चुके। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से जो अपना IMF से जो है उन्होंने दरखास्त कर दी है। उसके अलावा 12 मुल्क ऐसे हैं जो कि जिन्होंने भी 27 के अलावा 12 मुल्क और भी हैं जिन्होंने IMF से इमदाद की अपील की है। इसका मतलब टोटल 39 ममालिक हैं जो कि इस वक्त हमें बड़ी भरपूर मुश्किल से जो है सिचुएशन के अंदर नजर आ रहे हैं। भारत की अगर बात करते हैं तो उनके कई बैंक्स ने गुज़िश्ता कई दिनों से पैसे देना बंद कर दिए हैं क्योंकि उनके पास करेंसी रिजर्व्स मौजूद नहीं है। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने और शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इज्जत कमाई। नेतन्याहू और मोदी खामखाई जलील हो गए। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कोरिया के प्रेसिडेंट का हुआ क्योंकि उन्होंने किसी ने भी उनकी जानब देखना पसंद नहीं किया। तो बेसिकली इस जंग की हमें कुछ समझ नहीं आई, किस लिए थी, क्या थी, कैसे थी, कहां तक जाना चाहिए था। खैर है, लेकिन जो बातें हमें जो समझ आई हैं वो ये है कि इस पूरे खित्ते के ऊपर अपनी जुदराहट को कायम करने और इस्लामी ममालिक की मईशत को तबाह बर्बाद करने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों का एक मुश्तरका एजेंडा था। जैसे ये दोनों ममालिक जो है ये पूरा खिता जो है मौशी तौर पे कमजोर होगा तो यकीनी तौर पे जो इजराइल का ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है वो एकदम उठ के सामने आता हुआ हमें नजर आएगा। अल्लाह ना करे ऐसी चीजें मौजूद हों या ऐसी चीजें कहीं से भी हों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आज हमने जो गुफ्तगू की यकीनी तौर पे आपका पॉइंट्स जो है वो हमें जो है आपकी शक्ल में जो है हम तक पहुंचेंगे और हम चाहते हैं कि आपके पॉइंट्स हम तक पहुंचे। यकीनी तौर पे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदा।